का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace खुदा इकदूस के जलाली पाक और फ़तह मन्ना में आप अजीज़ों को मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। और आज का प्रोग्राम स्पेशल है और ये क्रिसमस स्पेशल है। आप सबों को मेरी तरफ से पीएमआई टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। मैरी क्रिसमस। खुशी की बात है, खुशी का मौका है, शुक्रगुजारी का मौका है, प्रस्तिश और इबादत का मौका है। क्रिसमस ऑल अबाउट वर्शिप, इबादत। मजूसियों ने कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है मुझसे सिजदा करना चाहते हैं। सिजदा इबादत है, तो इसलिए आज हम इबादत प्रस्तिश कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और खुशी की बात है आज पीएमआई टेलीविज़न के स्टूडियो में खुदा के बहुत खूबसूरत खादमीन मौजूद है जिनके वसीला से हम कलाम सुनने को हैं। हमारे पहले गेस्ट रेवरेंड एमरिक जोसेफ सीनियर पास्टर हैं, फर्स्ट यूपी चर्च फैसलाबाद गुमटी चर्च से उनका ताल्लुक़ है और उनकी खिदमत बहुत बड़ी हमारे शहर में। पास्टर वेलकम टू द शो और आपको बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक। थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच पास्टर एमरिक। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त के लिए कि आप हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। और मेरा ईमान है कि नाज़रीन पादी साहब के वसीला से आज बहुत ज़्यादा बरकत को हासिल करेंगे। और दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर पत्रस सदीक साहब, प्रोफेसर हैं पीएमआई बाइबल कॉलेज में और पीएमआई टेलीविज़न पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये तालीमी इनकी खिदमात हैं, पासबानी खिदमत भी कर रहे हैं। पास्टर वेलकम, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको बड़े दिन की ढेरों खुशियाँ मुबारक। शुक्रिया जी, खुदा इकदूस की शुक्रगुजारी। अजीज़ो आओ कलाम खुदा में से आज का जो हवाला है, आज की जो मरकज़ी आयत है उसको हम तिलावत करें। मैं चाहूँगा कि जनाब पास्टर पत्रस सदीक साहब कलाम खुदा में से पढ़ने में हमारी मदद फरमाएँ। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील और उसका पहला बाब है और उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा को हम तिलावत करेंगे। पास्टर पत्रस सदीक साहब पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम खुदा का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत और बहाली का सबब ठहरे। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर एमरिक साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दुआ में रहनुमाई फरमाए। दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू और प्रोग्राम को हम शुरू करेंगे। जी पादी साहब, हम दुआ करें। अजीज़ और प्यारे आसमानी खुदा, हमारे खालिक और मालिक रब, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं आज इस मौका के लिए कि तेरे खादमों के साथ मिलकर तेरे कलाम को सीखेंगे। और ज़िंदा खुदा पीएमआई टेलीविज़न के लिए, सारी टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। यस लॉर्ड। और इसी के साथ मेहनत करते हैं कि अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारी रहनुमाई करना, यस, अल्फाज और तरतीब देना और लोगों को शिनवा होने के लिए तैयार करना। जिंदा खुदा सारे माहौल पर तेरा कंट्रोल और तेरा कब्जा रहे, यीशु के अलकादर नाम के वसीले से आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर। अजीज़ो, हम जानते हैं कि इब्ने खुदा इब्ने आदम बन गया ताकि इब्ने आदम को इब्ने खुदा बना सके। कलाम खुदा में लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। आज हम शुक्रगुजारी के साथ इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि खुदा ने इंसान की निजात का बंदोबस्त किया ताकि इंसान फिर से खुदा के साथ दोबारा उसका मिलाप हो जाए। और भाई साहब, जो आयत मुक़द्दसा अभी तिलावत की गई है उसकी रोशनी में हमारे नाजरीन की खिदमत में आप क्या बयान करेंगे? ओवर टू यू। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, यहूदी फ़िलासफ़र और यूनानी फ़िलासफ़र जी मानते थे कि खुदा कभी इंसान नहीं बन सकता, ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा इंसान बन जाए। जी जी। और इस बात पर पूरा यकीन रखते थे वो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, इंसान खुदा नहीं बन सकता लेकिन खुदा इंसान बन गया। वाह वाह वाह। ये मतलब तब्दीली उनके नज़दीक कि यहाँ पर ये हो नहीं सकता, यानी फिलोसफर्स की आप बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं ये हो नहीं सकता। खुदा तो सारे काम कर सकता है लेकिन वो इंसान नहीं। बिल्कुल सही। तो ऐसा हुआ कि उनको समझना बड़ा मुश्किल था कि ये तो मानते थे कि इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन ये बात और होगी कि खुदा इंसान बन, वाह, खुदा इंसान में आकर। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर ये 14वीं आयत जब शुरू होती और कलाम मुजस्सम हुआ। जी। इनकारनेशन
کا جہاں تک تعلق ہے مسیح عقیدے میں دو باتیں ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا انسان بن گیا, خدا نے انسانی شکل اختیار کر لی, ٹھیک ہے. خدا ہمارے درمیان آ گیا, خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آ گیا, اور اس کے آنے کے وسیلے سے دنیا کی سوچ بدل گئی, خیال بدل گئے, واہ. حالات بدل گئے اور کام بدل گیا. Praise the Lord. خدا پرانے عہد نامے میں ایسے نہیں ہوتا تھا, جی ایسا خدا پرانے عہد نامے میں ہم نے نہیں دیکھا. بالکل بالکل صحیح پرانے عہد نامے میں کبھی انسان نے خدا کو نہیں دیکھا تھا. جی جی جی. تو دوسری بات یہ ہے کہ خدا انسان کے روپ میں آ کے اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے, اور آگے چل کے ہم اس بات کو سیکھیں گے کس طرح اپنے کاموں کے وسیلے سے وہ کام جو خدا آسمانوں پر رہ کر کرتا تھا وہ زمین پر آ کر بھی اس نے کیے ہیں. کلام مجسم ہوا, واہ. اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ خدا زمین پر آ گیا. واہ. پریز دی لارڈ. ویری گڈ. بہت اچھے بھائی صاحب, آپ اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, اور اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کہ خدا انسان بن کر دنیا میں آیا, اور واقعی نجات کا منصوبہ اتنا وسیع ہے, عظیم ہے, اور دنیا اور قومیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی. جی. جب تجسم کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. جیسے لکھا ہے کہ یہودی نشان چاہتے اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں. تو آج بھی دنیا اسی طریقے سے ہے کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. تو ہمارے ساتھ خدا کے خادم جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب بھی ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. تجسم المسیح کی عید سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, تجسم کی عید منائی جا رہی ہے. تجسم آج ہمارا ٹاپک ہے. بھائی صاحب رہنمائی فرمائیں گے. جی بھائی صاحب. جی شکریہ پاسٹر صاحب کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کی وساطت سے میں آج تجسم المسیح کے تعلق سے سکھا سکوں. جی محترم جناب پاسٹر صاحب نے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے, جی جی ایبسلیوٹلی, اور یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے. جی تو جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے میں بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. شور. تو سب سے پہلے یوحنا کی انجیل کے تعلق سے میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں. جس طرح ہمارے پاس 4 اناجیل ہیں, جی اور 4 لکھاریوں نے, مصنفین نے 4 تصاویر پیش کی ہیں. اوکے. جی متی کی انجیل میں یسوع مسیح یہودیوں کا بادشاہ ہے, ٹھیک ہے. اور مرکز میں وہ بطور خادم ہے, ٹھیک ہے. اور لوکا میں ابن انسان کے طور پر کہ وہ تمام انسانیت کے لیے آیا. واہ. یوحنا نے ایک خوبصورت تصویر پیش کی ہے, جی اور یوحنا نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ وہ نہ صرف یہودیوں کا بادشاہ ہے, نہ صرف وہ ایک خادم ہے, نہ وہ صرف ابن انسان ہے, بلکہ اس کا شجرہ نسب واہ خدا تعالیٰ سے ہے, ہیلیلویا, ازلیت سے ہے, واہ, اور ابدیت تک ہے. پریز دی لارڈ. اور یہ ادب کا خوبصورت ایک ہمارے پاس فن پارا ہے روح القدس کی طرف سے کہ اس نے اس باب کی ابتدا میں یہ نہیں کہا کہ خدا خدا کے ساتھ ہے, واہ واہ, کلام خدا کے ساتھ تھا. کیا بات, یہ ایک خوبصورت طریقہ تحریر ہے جی, کہ اس نے یسوع مسیح کی ازلیت, اس کی ذات ہمارے سامنے رکھی ہے. اور پھر جس طرح پاسٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہودی اس بات کو نہیں مانتے تھے, تو ابتدائی سے بدعت نے, بدعت جو تھی رسولوں کے زمانے ہی سے کلیسیا پہ حملہ کرنا شروع ہو گئی تھی, اور یہ کلیسیا کے اندرونی خطرات تھے. جب ہم تاریخ کلیسیا پڑھتے ہیں تو کلیسیا 2 طرح کے خطرات سے دو چار تھی, بیرونی خطرات, اور اندرونی خطرات. اور اندرونی خطرات سب سے خطرناک زیادہ, بالکل. تو ڈیوینٹی آف کرائسٹ, مسیح کی الوہیت پہ بہت سارے حملے کیے گئے. جی, اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسیح یسوع کے تعلق سے لکھا جاتا ہے, ہاں جی, پڑھا جاتا ہے, بولا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اعتراضات کیے جاتے ہیں, بیانات دیے جاتے ہیں, بالکل, پوری دنیا کے مذاہب. واہ. تو ابتدائی سے بہت ساری بدعات اٹھی, لیکن سب سے پرانی جو گنوستکزم تھا, ہاں جی, ایسے ہی, تو ان کا ماننا تھا کہ مادہ ہر حال میں گندا ہے, ناپاک ہے, گناہ ہے. اس لیے یسوع مسیح کا جو تجسم ہے, یہ پیدائش ہے, وہ عام طریقے سے فطری اعتبار سے ہوئی, یوسف اور مریم کے ملاپ سے. اور یہ اس کی ڈیوینٹی کا انکار کرتے تھے, الوہیت کا انکار کرتے تھے. جی, اور رسولوں نے جب قلم اٹھایا روح القدس کی رہنمائی سے, تو اس بدعت کے صفائے کے لیے انہوں نے کام کیا. تو یوحنا ان تمام لکھاریوں میں سب سے بڑا جو ہے وہ اس بدعت کا مخالف ہے, اور وہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہی کلمہ جو ازلی ہے. ہیلیلویا. یوحنا نے پہلی آیت میں کہا ابتدا سے
یعنی ازلیت سے واہ واہ یہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور یہی مجسم ہوا، کوئی دوسرا مجسم نہیں ہوا. نہیں ہوا. واہ. تو یہاں پہ یسوع مسیح کا جو تجسم ہے اس کی جو ذات اقدس ہے وہ خدا سے تعلق رکھتی ہے، Praise God. الہیہ سے تعلق رکھتی ہے، جی. ابتدا سے تعلق رکھتی ہے. یعنی وہ کوئی ثانوی شخصیت نہیں ہے. واہ. جیسا غنوصیت کا یا ناستقزم کا یہ ماننا تھا کہ جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا اس وقت مسیح اس پہ نازل ہوا، اور جب وہ صلیب پر گیا تو پھر وہ اس سے چلا گیا، پھر یسوع رہ گیا. تو ان ساری بدعات کے خلاف یہ دکھانا تھا جی. کہ یہ کلمہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، واہ. اور اس Praise the کا Lord. جو سابقہ ہے وہ خدا سے ہے. جی. تو وہی کلمہ آج مجسم ہوا ہے اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا بھی ہے، واہ واہ غائب نہیں ہو گیا. واہ. رہائش اختیار کی ہے، ریزیڈنسی اختیار کی ہے، اور اس نے ہمارے درمیان رہ کر بات چیت کی ہے. اور پھر ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. جی. اور پھر وہ اپنے خط میں کہتا ہے، جب ہم پہلا یوحنا اس کی پہلی آیت مقدسہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زندگی کے کلام کی بابت جی. سنا جی. اور پھر دیکھا واہ. اور پھر غور سے دیکھا اور پھر چھوا. Praise the Lord. تو کیونکہ وہ یہ- رہا جی، ان جی. کے درمیان رہا. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ ان بدعات کے خلاف ایک زبردست اس کا ایٹم بم تھا. اس نے برباد کیا کہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہو سکتا کیا ہے، بات. اسے چھوا جا سکتا ہے، واہ. وہ رہ سکتا ہے ہمارے درمیان، کیا. اور اس کے پیچھے اس کا جو محرک ہے وہ فضل اور سچائی ہے. سچائی ہے. واہ. تو یہ ایک بہت بڑا مقصد تھا رسولوں کا قلم اٹھانے کا. جی. جس طرح کہ پولس رسول کلوسیوں کے نام جب خط لکھتے ہیں تو دوسرے باب کی 9ویں میں کہتے ہیں الوہیت کی ساری معموری جی. مجسم ہو کر مسیح میں سکونت کرتی ہے. تو یہ پولس نے بھی اسی بدعت کے خلاف، کیونکہ جو کلوسیوں کا خط ہے اس میں بھی نوستکزم کے خلاف بہت کو لکھا گیا ہے. بہت اچھا. جیسے وہ فرشتوں کی بات کرتے تھے، جی. ظاہری انکساری عارضی رسوم پہ بہت زیادہ فخر کرتے تھے. بالکل. تو یہاں بھی مسیح کے تجسم کو الہی تجسم قرار دیا ہے کہ وہی خدا جو ازل سے ہے، جو عہد عتیق کا خدا ہے. کیونکہ ناستکزم کا یہ ماننا تھا عہد عتیق کا خدا کوئی اور ہے اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہے. جی جی جی. پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ اس خدا نے نہیں بنائی جو یہوہ ہے، جی. کیونکہ وہ پاک ہے، مقدس ہے، وہ مادہ دنیا پیدا نہیں کر سکتا. واہ. تو کہتے تھے ڈیمی اورگس ایک خدا ہے جس نے یہ مادی دنیا بنائی ہے. تو یہ رسول کہتے ہیں کہ وہی خدا جی. جو ازلی ہے، ابدی ہے، یسوع مسیح میں ہو کر ہم سے ملا ہے، تجسم لیا ہے، ہمارے درمیان رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں الوہیت کی ساری معموری، جی. کہ جو بھی خدا کے بارے میں تھیوریز ہیں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، باتیں ہیں، اب وہ مسیح میں مجسم ہو گئی ہیں واہ. اور ہمارے درمیان رہی ہے. واہ واہ. اور وہی ہماری نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور یہی مسیحوں کے لیے سب سے بڑی بات ہے. آج بھی بدعات ہے جو یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کا، ہاں جی. الوہیت کا انکار کرتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کچھ خطرات باہر سے ہیں اور بہت سارے خطرات اندر سے ہیں. اسٹل جی بالکل وہ صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو شکلیں بدل بدل کر آج بھی بدعات جو ہے وہ مسیحیت کا معاشرہ کرتی ہیں. اندرونی خطرات ہیں. آج بھی بہت ساری بدعات ہیں جی. جو مسیح کی پوری الوہیت کو ماننے کو تیار نہیں ہے. جی جی جی. ایک چھوٹا خدا قرار دیتے ہیں، ہاں جی. اچھا استاد قرار دیتے ہیں، لیکن الہی نہیں مانتے. لیکن اناجیل ہمیں بتاتی ہیں، جیسے کہ میں نے 2 رسولوں کا ذکر کیا، ہمارے لیے 3 رسول بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں یوحنا عینی شہاد ہے، پولس جو ایک رسول مقبول ہے، اور پطرس جو عینی شہاد ہے. تو دوسرے پطرس کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں جی جی. تو یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کا سابقہ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح کا جو تعلق واسطہ ہے وہ ازل سے ہے. دوسرا پطرس اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، شمعون پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ اور رسول ہے، ان لوگوں کے نام جنہوں نے ہمارے خدا واہ اور منجی جی یسوع مسیح کی راست بازی میں ہمارا سا قیمتی ایمان پایا. تو رسول بلا جھجک جی یسوع مسیح کو خدا مانتے تھے. آمین آمین. پریز دی لارڈ. اور پھر یہی خدا مجسم بھی ہوا ہے جی جو ہمارے درمیان ہے. جی. اور رسولوں نے جب قلم اٹھایا، لکھا، تو بڑے خوبصورت انداز میں بلا جھجک، بغیر کسی جھجک کے انہوں نے بتایا کہ وہی جو ازلی خدا ہے، جو یہوہ ہے، قائم بالذات ہے، جی جی. جو تمام کائنات کا سرچشمہ ہے، جی. یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمارے درمیان آ چکا ہے. اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے. جیسے کرنتھس کو خط لکھتے پولس کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہ خبر دیتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ جس طرح خدا نے مسیح میں ہو کر
ہمارے سے ملاپ کر لیا تم بھی ایک دوسرے سے ملاپ کر لو. واہ. تو یہ ایک وساطت ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کی, اور رسول کہتے ہیں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی اس نے دکھایا ہے. صحیح. تو یہ ہمارے لیے ایک بگ نیوز ہے, بہت بڑی خبر ہے, Praise اور God. بہت بڑا دن ہے. کرسمس ایک بہت بڑی خبر ہے. نبی, رسول, پیغمبر صرف نہیں آیا, واہ. بلکہ خدا مجسم ہو کر آیا ہے. واہ واہ واہ, ظہور الہی ہے. ظہور الہی ہے. Praise the اور Lord. یہ گڈ نیوز اور بڑی نیوز ہمارے لیے. مین, تھینک یو پاسٹر پطرس, بہت خوبصورت بات کر رہے تھے. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں اسی نے ظاہر کیا. اس سے مراد یہ نہیں کہ باپ بڑا اور بچہ چھوٹا, اس سے مراد ان کی آپس میں انٹیمیسی, جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے, جو ناطہ ہے, اس کو پیش کر رہا ہے. سن آف گاڈ, ناٹ میننگ پارٹ آف گاڈ, میننگ فلی گاڈ. یعنی جب وہ انسانی شکل میں بشری لبادہ پہن کر دنیا میں آتے ہیں تو تب بھی وہ خدا قادر مطلق تھے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر پطرس صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی, میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. ناظرین, میرا ایمان ہے کرسمس کے اس خوبصورت موقع پر جو پادری صاحبان نے گفتگو کی وہ آپ کے لیے بہت بابرکت ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج اسٹوڈیو میں موجود ہے پاسٹر ایمرک جوزف صاحب, پاسٹر پطرس صدیق صاحب, اور گفتگو کر رہے ہیں تجسم پر. اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں خدا ان کے ضرور برکت پا رہے ہیں, اور آپ کی کنفیوژن بھی دور ہو رہی. بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں جب وہ ملتے ہیں لوگوں کو, لوگ طرح طرح سے پوچھتے ہیں, سوالات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جی وہ خدا جو لامحدود ہے ہماری محدود دنیا میں کیسے آ گیا. تو یہ بالکل ویسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے تجسم نے بشریت کو بھی سرفراز کی, عروج بخشا ہے. اور آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مٹی کا برتن ہے, ایک مٹی کا آپ کہہ لیں کہ باکس ہے, اس میں بہت سارا سونا ڈال دیا جائے اور اس سونے کی تو قدر نہیں کام ہوگی, لیکن جو مٹی کا وہ برتن ہے اس کی قیمت بڑھ جائے گی. یہی کام ہوا ہے, اس نے بشریت کو بھی عروج بخشا ہے. ابھی بریک کا وقت ہو رہا ہے ہمارے پروگرام پرنس آف پیس میں. آپ دیکھ رہے ہیں کرسمس اسپیشل. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس کرسمس اسپیشل پروگرام کے ساتھ. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب, سینئر پاسٹر فرسٹ یو پی چرچ فیصل آباد, گمٹی چوک جو ہے وہاں سے ان کا تعلق ہے. ان کی خدمات کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ہمارے ناظرین. اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں جناب پطر صدیق صاحب, پروفیسر ہیں پی ایم آئی بائبل کالج میں, اور مختلف جگہوں پر جا کر وہ تعلیمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور پاسبانی خدمت بھی کر رہے ہیں. میں شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کے لیے. گفتگو ہو رہی ہے, آج کا ٹاپک ہے تجسم. تجسم کی عید ہم منا رہے ہیں, کرسمس ڈے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا دنیا میں آیا. ہم اس بات کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پادری صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے بریک سے پہلے بھی شروع میں بہت خوبصورت گفتگو کی کہ ممکن نہ تھا کہ انسان خدا تک اپنی کوششوں سے, اپنی ریاضتوں, عبادتوں, یہاں تک کہ وہ قربانیاں جو سال بسال گزرانی جاتی تھی اس سے بھی انسان کو خلاصی نہیں ملتی تھی. وقتی طور پر معافی ملتی تھی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مخلصی خلاصی کا انتظام نہیں تھا. زمانوں کے آخر میں خدا نے بیٹے یسوع کو دنیا میں بھیجا, اپنا کلام جو بشری جامہ پہن کر دنیا میں آیا تاکہ انسان پھر سے خدا سے دوبارہ ملاپ کر سکے. بھائی صاحب بہت شکریہ. میں چاہوں گا مزید رہنمائی فرمائیں, تجسم پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی. یوحنا ایسا رسول ہے جس کی عمر سب سے زیادہ تھی. جی. 75 سال اس نے خدمت کی, جی. اور 25 سال کا تھا جب وہ یسوع کے ساتھ آیا. اوکے. اور شاگردوں میں سب سے زیادہ قربت اس کی یسوع کے ساتھ تھی. اور یہ وہ شاگرد تھا جسے یسوع نے اپنی ماں کو بھی سونپا تھا. یسوع جانتا تھا یہ بڑا لمبا جیے گا, یسوع سے جانتا تھا. اور پھر اس کے آنے کے ساتھ, یسوع کے آنے کے ساتھ ایک کام ہوا جو جس کے پاس اور جس کے ساتھ یسوع آ جاتا وہ مبارک ہو جاتا, مقدس ہو جاتا تھا. مقدسہ مریم کو عورتوں میں وہ سب سے مقدس. بالکل. یسوع اس کے بدن میں آیا اور وہ مبارک ہو گئی, مقدس ہو گئی. اور یوحنا چونکہ یسوع کے اندرونی حلقے کے 3 شاگرد یسوع کے جو انٹیریئر سرکل تھا اس میں سب سے کلوز یہ تھا. صحیح. تو یہ جب یسوع کی بات کرتا ہے تو وہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. واہ.
تو جب وہ اس جلال کی بات کرتا ہے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں جی وہ اس کا ذکر کرتا ہے. جی جب یوحنا دیکھتا ہے کہ اس نے پہلے معجزے میں پانی کو میں بنا دیا جی تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا جلال دیکھا. واہ اس کی موجودگی میں ہم نے اسی باب میں اس بات کو بیان کرتا ہے. دوسرے باب کی 11 آیت ہے میرے خیال. جی ہاں یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانا گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا. پہلا معجزہ دکھا کر اسے اپنا جلال ظاہر کیا اور اسی بات کو وہ بیان ہم نے اس کا ایسا جلال جلال دیکھا. دیکھا. واہ واہ پہلے معجزے سے ہاللیلویا. پہلے کام سے یوحنا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا جلال دیکھا. That's good. اس کا مطلب ہے کہ اس کے کاموں سے اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. اور دنیا میں بڑے نبی آئے پر سب ابھی ذکر کر رہے تھے بہت جو کریٹیسزم ہوتا ہے وہ یسوع پر ہوتا ہے. واہ واہ جی بالکل بالکل. سب سے زیادہ جس شخصیت پر اعتراض ہوتا ہے وہ یسوع ہے. یسوع واہ پر ہوتا ہے. اور بائبل ہے. سب سے زیادہ جسے پڑھا جاتا ہے وہ یسوع ہے. واہ سب سے زیادہ جس پر تحقیق کی جاتی ہے وہ یسوع ہے. یسوع کیا ہے. بات. مخالف بھی موافق بھی. اور ماننے والے بھی سارے اسے لیکن تعداد بڑھتی جا رہی اس کے ماننے والوں کی. لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس کا آنا حیران کن تھا. کیا بات. عجیب. واہ واہ. اس کا زمین پر آنا ہی حیران کن تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسا میں نے پہلے بتایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. واہ. فلاسفر کہتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا ہو گیا. ہاں جی بالکل. اور جب وہ آیا تو یوحنا کہہ رہے ہم نے اس کا ایسے جلال دیکھا. پہلے خروج کی کتاب کو 33ویں 34ویں باب کو پڑھے جو ٹبرنیکل تھا جی اس میں مقدس موسیٰ چلے جاتے تھے تو لوگ باہر آ کر دیکھتے تھے اور اندر صرف موسیٰ مقدس موسیٰ خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا. لوگوں نے ایسا کبھی ماحول بعد میں دیکھا جاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے جی ایسا دیکھا ہے اور کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی آواز نہیں مطلب لوگوں کی رسائی نہیں تھی. تو یسوع کے کرسمس کے موقع پر زمین پر آنے کے ساتھ عام لوگوں کی رسائی خدا تک ہوگی. پریز واہ. پریز دی لارڈ. نزدیکی بڑھ گئی. اس نے اس بات کو ثابت کیا. اور ایک میں ایک بیان کرتا ہوں اکثر جی جی کہ جب آدم اور حوا کو بنایا جا رہا تھا تو یسوع ساتھ موجود تھا. اور اس سے پہلے جب دنیا کو بنایا جا رہا تھا جب آدم کو مٹی سے بنایا تو یسوع ساتھ تھا. اور اس بات کو یسوع نے ثابت کیا جی کہ اس نے جب ایک اندھے جنم کے اندھے کو آنکھیں دی اس نے مٹی لی مٹی سانی جی اور علماء کہتے ہیں کہ وہ مٹی کا گولا بنا گولی بنا اس نے آنکھ ایسے کر کے اندر ڈال دی واہ اور اندر جا کے وہ ڈیلا بن گیا. واہ. یعنی اس آیت کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ خالق ہے کریٹر ہے تخلیق. کہ یعنی ابتدا میں بھی اس نے وہی کام کیا جو ایسا ہو گیا واہ. پریز دی لارڈ. جو یہ کام. اور جب اس نے یہ معجزہ کیا ٹھیک ہے. تو اس بات کو ثابت کیا کہ جب آدم کو مٹی سے بنایا جا رہا تھا میں ذات تھا. اس لیے وہ کہتا ہے کلام مجسم ہوا. وہ کہتا ہے میں اب دنیا میں آ گیا. یوحنا کہہ رہا ہے جس کا یسوع کے ساتھ بڑا قریبی تعلق. واہ. اور پھر مخالفت تو خیر بہت تھی. یسوع پر جو بڑا الزام لگتا تھا کہ یہ بلزبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے ایسے ایسے کام کرتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا آج بھی اور تب بھی پھر میں دہراتا ہوں دنیا آج بھی اور تب بھی جی جانتی تھی کہ معجزے شیطان کر سکتا ہے. بس خدا اور یسوع کے وسیلے سے معجزے نہیں ہو سکتے. آج بھی لوگ اس لوگ ایسے ہی ہے جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسئلوں کے حل کے لیے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ معجزے اگر کر سکتا ہے صرف خدا. اور یسوع معجزے کرتا ہے اس کا مطلب ہے خدا. اس نے آنکھیں بنا کے اس بات کو ثابت کیا. اسے جب کشتی میں طوفان آ جاتا ہے کشتی میں یسوع نیچے سویا ہوا ہے یسوع جب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے طوفان کو کہتا ہے تھم جا. طوفان تھم جاتا ہے. یسوع پانی کو ڈانٹتا ہے پانی رک جاتا ہے. یسوع درخت کو کہتا ہے لعنت کرتا ہے درخت پر درخت سوکھ جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ اصل میں وہی تھا جو سب کچھ پیدا. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار واہ مجھے دیا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. کوئی کسی نے کبھی اس بات کا اعلان کیا؟ کسی نے اس بات کو دنیا کو بتایا کہ میرے پاس ہے زمین اور آسمان کا اختیار؟ وہ کہتا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار. اور دنیا میں بڑے نبی آئے ہیں بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نبی آئے. آج تک کسی نے کہا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. واہ واہ واہ. یہ بھی کوئی اور نہیں کہہ سکتا. حالانکہ یہودیوں نے اعتراض کیا تھا فقیوں اور فریسیوں نے کہ 2 دفعہ بالکل ایسے خدا گناہ معاف کر سکتا ہے. جی بالکل. چھت پھاڑی ہے
فالج کا مریض جس کو بیماری تھی پیراپلجیا, جی جی اس 15 دن میں اس میں بیمار مر جایا کرتا تھا, جی جی فالج سے ہوتا تھا. تو چھت پاڑ کے بندہ نیچے یسوع کے سامنے آ گیا. یسوع نے کہا شفا نہیں دی, جا تیرے گناہ معاف ہوئے. واہ جیسے یسوع اس کے گناہ معاف کرتا ہے, کیا بات, اٹھ اپنی چارپائی اٹھا چلا جا. کسی کے پاس گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے, خدا گناہ معاف کرتا ہے. یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ ایک ہلچل مچ گئی. میں کہتا ہوں کہ یسوع کے آنے کے ساتھ بھی طوفان ہے اور جانے کے ساتھ بھی, تب بھی قبریں پھٹ گئے, چٹانیں تڑک گئے. ایسے ہی اور یسوع کے آنے ساتھ زمین پر نہیں آسمان پر تبدیلی آئی. ستارے چل پڑے ایران عراق سے مجوسیوں کو لے کر, روشنی چمکی, عجیب کام ہوا. فرشتے آ گئے, ہزاروں فرشتے آ گئے, لیجن فرشتوں کا آ گیا گاتے ہوئے. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یسوع کے زمین پر آنے کے ساتھ دنیا نے اس کا جلال دیکھا اور آج بھی اس کا جلال دیکھ رہے ہیں. پریز اللہ, پریز لارڈ. تھینک یو ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب, بہت خوبصورت گفتگو پائی صاحب نے کی. وہ اس کے جلالی اور بڑے کام آج بھی دنیا میں جاری اور ساری ہے. پولس رسول کہتے ہیں یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں. ہم شکر گزاری کرتے ہیں بھائی صاحب آپ کی ساری گفتگو کے لیے کہ خدا نے آپ کو حکمت کے کلام سے نوازا ہے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی. میں بے حد شکر گزار ہوں. ابھی میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر پطرس صدیق صاحب سے کہ وہ مزید تجسم کے تعلق سے ہمارے ناظرین کی خدمت میں جو بھی خدا نے ان کو کلام دیا ہے, آج پیغام ہے ان کے پاس, وہ آپ تک پہنچائیں. جی اوور ٹو یو. جی شکریہ پاسٹر صاحب, آپ نے مجھے پھر سے موقع دیا ہے کہ میں آپ کی وساطت سے جی جی ناظرین سے خدا کا کلام شیئر کر سکوں. تو میں پھر اسی آیت مقدسہ کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. اور کلام مجسم ہوا, جی یہ ہم نے پہلے سیشن میں دیکھا ہے کہ کس طرح خدا مجسم ہو کر ہمارے درمیان رہا ہے, جی, اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عہد عتیق میں خدا کا فضل جزوی طور پر دکھائی دیتا ہے ہمیں, کلی نہیں ہے. جی کلی نہیں ہے, جزوی ہے. جزوی ہے. لیکن یسوع مسیح کے وسیلے سے فضل کلی بھی ہے اور رہا بھی ہے اور رہے گا بھی. آمین. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ عورت جو عین فعل کے وقت گناہ میں پکڑی گئی تھی, اگر وہ یسوع مسیح سے 1000 سال پہلے ایسا کرتی تو کیا وہ بچ سکتی تھی؟ واہ. خدا تو تھا, جی الہیات تھی, تھیالوجی تھی, جی, انبیاء تھے, رسول تھے, شریعت تھی, اور شریعت کے مطابق وہ سنسار کی جاتی اور مار دی جاتی. جی, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ فضل جو ہے وہ کلی طور پر جو ہے مجسم ہو کر آ گیا ہے. واہ. پریز دی لارڈ. اور کوئی بھی ایک پتھر بھی نہیں مار سکا. تو یسوع مسیح کے تجسم کے ساتھ خدا کا فضل کلی انسان پر ہوا ہے تاکہ آئندہ انسان کے گناہوں کو وہ بخشے اور معافی عطا کرے اور نجات عطا کرے. سو ہم بار بار اناجیل کے اندر فضل کے وہ چشمے دیکھتے ہیں جی, کہ یسوع مسیح جب ایک شخص گھر میں کھانا کھا رہا تھا, وہ مذہبی لیڈر تھا, ہاں جی, تو وہاں پہ ایک عورت ہمیں دکھائی دیتی ہے جو عطر لے کر آئی, اور وہ شریعت کے مطابق جی, کیا وہ عورت ہیکل میں داخل ہو سکتی تھی؟ واہ, نہیں ہو سکتی تھی. لیکن یہاں پہ مجسمے خدا کے کیا بات. پاؤں چومے گئے ہیں, واہ واہ, ٹچ کیا گیا ہے, آنسو بہائے گئے ہیں, اور یہ دونوں ہی باتیں یہاں پہ نظر آتی, جلال بھی ہے اور فضل بھی ہے. کیا بات ہے, کیا. جلال صرف کسی چیز کے چمکنے کا نام نہیں ہے, واہ واہ, خدا کی وہ اعلیٰ محبت ہے. ہاللیلویہ. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلمے نے جو مجسم ہوا ہے اس کو قبول کیا اور اسے کہا اے بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. جی, تو یہاں پہ فضل ہے. اگر شریعت ہوتی تو یہ عورت بھسم ہو جاتی, کیونکہ عذر شریعت ہم جانتے ہیں کہ خدا جو پاک ترین مقام میں تھا وہاں پہ جانا ایک معنی رکھتا تھا. جی, ہم جانتے کاہن بھی شاید سال میں 1 یا 2 بار جایا کرتے تھے, تو ان کے بھی بچنے کی امید نہیں ہوتی تھی. جی, جی, ہم دیکھتے ہیں جس زمانے میں ہارون کے دونوں بیٹوں نے ہیکل میں قربانی چڑھانا چاہی جی, اور انہوں نے اوپری آگ لی, جی, جی, تو شاید مے روشی میں تھے تو بھسم ہو گئے, مار دیے گئے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جب فضل مجسم ہو کر آ کیا گیا, بات ہے, کیا بات. ایک ناپاک عورت, کہاں لاوی کے بیٹے, جی, پادری کے بیٹے واہ, وہ مار دیے گئے ہیں, ہاں جی, ہارون کے بیٹے مار دیے گئے ہیں, جی, جی, موسیٰ کے بھتیجے مار دیے گئے ہیں. بالکل ایسے ہی.
है जी। हाँ जी। और यहाँ पे एक नापाक औरत मुजस्मे खुदा के चरणों में बैठी हुई है और खुदा की फेवर उसके साथ है। वाह। खुदा मजहबी लीडर का ख्याल नहीं रख रहा कि वो मुझे क्या कहेगा, जी जी और रसूलों का ख्याल रखा। हालांकि उन्होंने बाद में एतराज भी किया है इस जी पर। जी, इतराज जायज भी है, जायज भी है, क्योंकि उन्होंने शरीयत पढ़ी हुई थी। वहां पे हम देखते हैं हाँ। फजल का हम उतार देखते हैं, क्या बात है, फजल का जलाल देखते हैं, हालेलुया, सच्चाई का जलाल देखते हैं। Praise the Lord। और यही पे हमें नजर आ रहा है कि आज के बाद फजल दुनिया पर राज करेगा और फजल की दुनिया आने वाली है। और दानिस्तार तौर पर यीशु मसीह ने ऐसा किया जी। कि उसने फजल को वहां पे दिखाया कि अब फजल मुजस्सम उकरा गया और फजल कुल्ली आ गया है। हालेलुया। और उसने उस औरत को कबूल किया, वाह। उसका सीधा कबूल किया, आंसू कबूल किए, बाल कबूल किए और गुनाह सारे माफ किए। Praise हालांकि ऐसी कस्बी औरतों के गुनाह माफ करने के लिए ऐसे पापड़ बेलने पड़ते थे जी। कि बेचारी इस तरफ आती नहीं थी। जी 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 जी। अज़र शरीयत उसे कितने प्रोसेस से गुजर गुजरना कर जो है वो खुदा जी। तक जाना पड़ता था। ठीक है। तो हम देखते हैं कुल्ली फजल आ चुका जी। है। तो क्रिसमस का बड़ा पैगाम हालेलुया। हमारे लिए मुजस्सम फजल भी है वाह वाह। कि आज गुनाह, जिस तरह खुदा का एक बहुत बड़ा बंदा कहता है कि क्रिसमस के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, खाने खाते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो कहते हैं मेरे ख्याल में तो जो क्रिसमस है इस दिन हमें काले कपड़े पहनना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि ये माफी का दिन है, क्या तौबा का दिन है, नजात का दिन है, आजादी का दिन है। हाँ जी। तो हम देखते हैं कि फजले मुजस्सम जो है हमारे दरमियान आ चुका है और ये सच भी है, ये फजल भी है और सच भी है, कुछ झूठ नहीं है। जी 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 जी। ये खुदा का वक्ती फजल नहीं बल्कि अब्दी फजल है। और हमने उसका जलाल देखा, जैसे पास्टर साहब बयान कर रहे थे। जी। तो क्या जलाल देखा भाई? तो यूहन्ना आनी शहद है, उसका यीशु मसीह का आईनी शहद है। जरा देखिए अदर साइंस जी। या ये तो हम एक अनपढ़ा शख्स भी जानता है कि मादी चीज जो है पानी के ऊपर रखे तो डूब जाएगी। जी। तो उन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को पानी पर चलते देखा। ठीक है। क्या ये वही हकीकत है हाँ। कि खुदा की रूह पानियों के ऊपर जुम्बश करती थी? वाह वाह वाह। क्या वही खुदा है जो समुद्रों में से गुजरता था? जो भाई साहब ने तखलीक की बात की कि वो शुरू में भी तखलीक का काम उसने किया और जमीन पर आकर भी क्योंकि किया। पूरी तारीख में हम जी, ये तो बिल्कुल। पढ़ते हैं कि नबियों ने, मुकद्दसों ने दुआएं की और पानी दो हिस्सों में तकसीम हुए, ठीक। जगह खुश कर दी गई, हाँ जी, लेकिन पानी के ऊपर नहीं चले। ऊपर नहीं चले। सही है। क्योंकि खुदा ने जमानों के मुताबिक ये बात रखी हुई थी ताकि हम खुदा का जलाल देखें। जी, जी। और रसूलों ने खुदा का जलाल देखा कि यीशु मसीह पानी के ऊपर चला, ये कुल्लतन खुदा का जलाल था। हालेलुया। और यहीं पे हमें वो सूरत नजर आती है जो यीशु मसीह की हकीकी सूरत है कि वो मुजस्समे कलाम है। Amen। तो एक आखिर में और बात मैं करना चाहता हूँ। Sure। क्या ये खुदा की ये शब्दाबाजी थी कि वो यीशु मसीह में आए? क्या वो ये दिखाना चाहता है मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? जी। हकीकतन ऐसा नहीं। हकीकत तो ये है कि इसके पीछे मोहब्बत खुदा की मुहर्रिक है, वाह। जो मोटिवेशन है। जी जी जी। वो जलवागिरी जो मोटिव है, वाह वाह। वो शब्दाबाजी नहीं है, वो मोहब्बत है। कोई ये दिखाना नहीं कि मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। बहुत आला। या कोई विजिट करने नहीं आया कि वो दुनिया के सैर सपाटा करने आया है, हाँ। बल्कि वो इसके पीछे एक बहुत बड़ा मुहर्रिक था खुदा का, वो मोहब्बत है। मैं देख रहा था कि अंग्रेजी न्यू टेस्टामेंट है, उसके ऊपर लिखा हुआ था इट्स द लव स्टोरी ऑफ गॉड। वाह वाह। अच्छी बात है, बहुत आला। पूरी अंजील खुदा की मोहब्बत की लव कहानी स्टोरी है। जिसने आसमानों को छोड़ने पे क्या बात, और इंसानी जिस्म में आने पे खुदा को मजबूरी कर दी। क्या बात। और अहदे अतीक का वो खुदा, वाह। जैसे पारिस साहब बयान कर रहे थे, मिलना मुश्किल था। हाँ। मैं तो जब मंजर देखता हूँ काम जाता हूँ, आज भी काम जाते हैं। सही बात है। खरूज की किताब के 19वें बाब के अंदर खुदा ने खुद ही सेटिंग की। वाह। अब खुदा के शौक देखिए कि मुझे मिले, मुझसे मुलाकात करें, बताओ भी तैयारी शरी करने, शर्मा पालन, कपड़े उपड़े बदलन धोलन, 3 दिन तक सफाई करने, डट के अपनी डट के साफ होन, कैन भी साफ होन, सारे ही साफ होन। 3 दिन बाद मिलांगे धन्यवाद के 3 दिन दिते। हाँ जी, 3 दिन तक बेचारे नहा धो के उन्हें अपने आप तैयार किया है जी। और आखिर को खुदा आया। जब खुदा आया तो पहाड़ सारा धुएं से भर गया, शोले उठ रहे थे और लिखा है लोग कांप रहे थे। Praise God। दिल कांप गए भाजी। हाँ जी, लोग कांप रहे हैं, डर रहे हैं, थरथरा रहे जी। हैं। और जब खुदा आया, खुदा ने मुलाकात की, तो वहां पे बाउंड्रीज लगी हुई हैं। जेड़ा दे कोल आया अपनी जान दा जिम्मेदार हो जे। जिस तरह लिखा नहीं हुंदा, वो ट्रेनां ते लिखा हुंदा है, हाँ जी। क्रॉस हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। At your risk। वहां पे लिखा था कि इसके बाद जब मर जाएगा हलाक हो, 2 दफा नफ्स है, मारा जाएगा, हलाक हो जाएगा, मैं टूट पड़ूंगा। तो
न्यू टेस्टमेंट में आज की आयत मुकद्दसा के मुताबिक ये टूट पड़ने वाला खुदा, ये भस्म कर देने वाला खुदा, ये पाक तरीन खैमा में आने वाले को मारने वाला खुदा आज में मुजस्सम होकर दिखाई देता है। और अगस्तिन के मुताबिक, जैसे अगस्तिन कहता है कि खुदा इंसान बना ताकि इंसान खुदा बन जाए, वाह, और दोनों एक जैसे होकर मुलाकात कर सकते हैं। Amen. हालेलुया। थैंक यू एक आखिरी बात मैं करना चाहता हूं। जी। दूसरा ग्रंथियों 5वां बाब उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नहीं हो नहीं गई, हो गई। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीले से हमारे साथ मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे स्पुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जुमे ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया। तो पीछे सारी जो मोटिवेशन है खुदा के, वो हमसे मिलना है, मोहब्बत है। तो क्रिसमस दुनिया का सबसे बड़ा पैगाम रखता है। दुनिया में बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, जी, जी। बड़े बड़े त्यौहार हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं ये दावे से बात कर रहा हूं कि अज़रुल अंजील मुक़द्दस किसी त्यौहार पे इतना बड़ा पैगाम नहीं है कि आओ खुदा से कर मिलो। वाह, जैसे यशायाह कहता है देखो अपना खुदा, तो खुदा ही आएगा। हाँ, खुदा ही आएगा। उस वक्त अंधी आंखें खुलेंगी, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, बड़े बड़े काम होंगे। तो क्रिसमस पे खुदा ही आ गया है। खुदा से मिलो और अपनी आमीन। खुशियां खुदा से से करो। मिलो, खुदा ही आ गया है। खुदा थैंक ही आ यू गया है। पादरी साहब, शुक्रिया। पास्टर एमरिक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं इसी आयत जी, पादरी साहब। को देख रहा था, जी जी, श्योर। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल, ये लफ्ज भी काबिल गौर है। जी जी ठीक है। हम पर फजल हुआ है। वाह वाह वाह, क्या बात। फजल इंग्लिश में कहते हैं ग्रेस। Grace। और मुझे याद आ रहा था बैठे बैठे कि बोर्ड के जब कोई बच्चा फेल हो जाता था ना, नंबर कम होते थे, 6 उसे ग्रेस मार्क्स देते थे। वाह 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 वाह, यानी हम सारे नाकाम हो गए। ग्रेस मार्क्स दे के उसे पास कर दिया जाता था। वाह। बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होती जी, थी, जी। जैसा आप जानते होंगे। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि I do। अब शायद अभी भी हो ये जी, जी, सिलसिला। जी। इसका मतलब है जिसके वो हकदार नहीं वो उसे मिल जाए, दैट इज ग्रेस, That's the grace। दैट इज फजल। Well done। इंसान जिसकी इसका हकदार दुनिया नहीं था। हकदार नहीं ओह, वाह जी वाह, जी जी वो बिल्कुल। मिल बहुत गया आला, बहुत आला, और वो ग्रेस है बहुत अच्छी कि हम कंक्लूजन। इस निजात के हकदार नहीं थे, वाह लेकिन उसे अपना बेटा भेज दिया वाह ताकि हम पर फजल हो। वाह, और दूसरी बात, जी यूहन्ना जब ये इंजील लिख रहा है, जी, तो मैं इसके बारे में एक बातें और करना चाहता हूँ। श्योर श्योर, प्लीज। मुकद्दस मत्ती 17वें बाब को देखें। जी। यहाँ पर 3 लोग हैं यीशु के साथ, पतरस, याकूब और उसके भाई यूहन्ना। जी यूहन्ना साथ है। जी जी, और यहाँ क्या हुआ, यीशु की पहाड़ पर शक्ल बदल गई है। और ये वो शागिर्द है जिसने पहाड़ पर यीशु की शक्ल बदली देखी थी। रूहानी जलाली, वाह हमने उसका ऐसा जलाल देखा। This is what he has seen। वाह, दैट्स ऑसम। इसलिए Yeah। यहाँ पर कलाम मुकद्दस इस बात को बयान करता है, मुकद्दस मरकस भी बयान करते हैं, मुकद्दस लूका भी, तीनों जो अनाजील है उसमें इस बात का जिक्र है। और ये तब तीनों ही थे, यूहन्ना भी साथ था। मुकद्दस मूसा और मुकद्दस एलिया मिलने के लिए आए, और यीशु का चेहरा जलाली और नूरानी हो गया। He has seen that। वाह, जब वो इस अंजील को अपनी को लिखता है, वाह, तो उसके वो उस सामने जलाल वो को वाकया भी है जो उसने पहाड़ पर देखा हुआ था। वो भी है। हमने उसका ऐसा जलाल वाह, देखा। वाह, बिल्कुल। उसने उसका जलाल देखा। जलाल देखा। वाह वाह। उसको बयान कर रहा है। हैसियत, वो वाहद मौका है जब यीशु ने अपनी जलाली शक्ल उनको तीनों को दिखाई। जाहिर की। वाह, ये तीनों यीशु के अंदरूनी हल्के के लोग वाह, थे, तीनों शागिर्द। जी जी। और ये वो 3 हैं जिनके सामने यीशु ने यार की बेटी को जिंदा किया था। और यही वो हैं जिन्होंने पहाड़ पर यीशु की, और इसीलिए जब मुकद्दस यूहन्ना अपनी इंजील को लिखते हैं तो वो इस बात का जिक्र करते हैं। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। का जलाल। और तीसरी बात, एक और मैं Sure। शेयर करना चाहता हूँ। जी जी, मैं बस बात कर रहे थे ना बड़े दिन की, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि इस तो बड़ा दिन कोई नहीं। ना एंड इन 1 जनवरी
and starts in 1st December. वाह दुनिया में कोई इतनी बड़ी ईद नहीं मनाई जाती जो एक महीने की है। एक महीने दैट्स गुड भाई साहब, बड़ा दिन, वाह वाह, अच्छी That is अच्छी वजाहत की आपने, वाह this is the reason कि हमारे उलमा ने इसका नाम क्यों बड़ा दिन रखा है। वाह वाह, वजह शायद ये हो सकती है क्या कि बात। एडी बड़ी ईद ईद कोई एक महीने वाली कोई ईद नहीं होती। दुनिया में 3 दिन की 4 दिन हाँ की जी, ऐसे ही बात ऐसे होती ही, है। क्या बात है। लेकिन पूरे महीने के साल Likewise. जैसे ही ये एक और बात है जी डॉक्टर, जी मैं जी, एक श्योर और शेयर श्योर भाई करना चाहता साहब, हूं। जी जी प्लीज प्लीज, ये दुनिया की वो वाहिद ईद है जो अरबस्तान में भी मनाई जाती है, वाह, जो अफ्रीका चाइना में में भी मनाई जाती वाह, है, वाह, अफ्रीका में भी, अफ्रीका में। रशिया में भी, जहां उसको नहीं मानते ईद वो भी वो भी मनाते हैं। इसलिए कि है ही बड़ी बड़ी ईद। वाह 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 वाह। बड़ा दिन है। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया जी। तो चाहता बहुत सारी गुफ्तगू की जाए, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम के जो उसका टाइम है वो अभी ख़त्म हो रहा है, तो आखिर में बहुत शुक्रिया पास्टर अमरक आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। भाई साहब आपका भी शुक्रिया तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, कलाम सुना, खुदा के कलाम में से जो आयात आपकी खिदमत में पेश की गई, इन्हें नोट करें, दूसरों के साथ शेयर करें। खुशी का मौका है, सुलह का मौका है, मोहब्बत और माफ़ी का मौका है, और खुदा ने दरवाज़े खोल दिए हैं। अब हमारी रसाई खुदा तक है। हम शुक्रगुजारी करते हैं आप नाजरीन के लिए, आप हमारे प्रोग्राम्स को देखते पसंद करते। आज का प्रोग्राम स्पेशल था, स्पेशल क्रिसमस डे के हवाले से एक बार फिर आप सबों का बहुत शुक्रिया। हमारा यूट्यूब चैनल है PMI TV, उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियोस, पैगामात और लाइव सर्विसेज को भी आप देख सकें। अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, हम आपके शुक्रगुजार हैं। PMI टेलीविज़न देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI।